نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الاطعمہ والاشربہ کا بیان چل رہا تھا، جس باب سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی مباح شرب النبیذ، نبیذ پینے کے جواز کا بیان، یعنی نبیذ پینا جائز ہے، اس بارے میں یہ بیان قائم کیے ہیں، یہ باب قائم کیے ہیں۔ پہلے نبیذ کی تعریف سنیں اور اس کے استعمال کے جائز ہونے کا بیان سنیں۔ نبیذ سے مراد یہ ہے کہ پانی میں ضرورت کے مطابق کھجوریں یا کشمش یا چھوارے ڈال دیے جائیں اور اس پر تقریباً 8 گھنٹے گزر جائیں، وہ خوب گھل مل جائیں۔ شرط یہ کہ اس کا سیلان ختم نہ ہو، یعنی اس کا جو بہاؤ ہوتا ہے پانی کے اندر، جو رقت یعنی پتلا پن جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے وہ نشہ آور بھی نہ ہو۔ تو اس طرح سے گویا ایک قسم کا لذیذ یعنی لذت دار اور میٹھا شربت تیار ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسے نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ کے استعمال سے طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہاضمے کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے، اس کا شربت بہت مفید ہوتا ہے۔ نبیذ کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا، شرط یہ ہے کہ اس کا سیلان باقی رہنا، یعنی جو پتلا پن بہاؤ ہوتا ہے وہ باقی رہنا، اور اس میں نشہ بھی نہ پیدا ہو۔ اگر نشہ پیدا ہوا تو اس کے استعمال سے روکا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نبیذ استعمال کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کئی روایات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام اشیاء پیش کی ہے، یعنی ایک پیالہ تھا ان کے ہاتھ میں، تو کہا کہ میں نے اس پیالے کے اندر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں پیش کی، جیسے پانی، نبیذ، شہد اور دودھ وغیرہ۔ شمائل ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت لائی ہے، اس روایت کا نمبر ہے 423۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ قال رأيت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشرب فقلت رحمك الله تشرب النبيذ والأمة تقتدي بك فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يشرب النبيذ ولولا أني رأيته يشرب ما شربته۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا، پھر نبیذ منگا کر پیے، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نبیذ پی رہے ہیں جبکہ امت آپ کی اقتدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو نبیذ پی رہے ہیں، لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں، مطلب لوگ بھی پیئیں گے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ پیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ پیتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبیذ پینا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیا ہے تو پھر اب اس کے پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی دشواری کی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 424۔ ابو حنیفہ و مسعر عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى عن النبیذ الزبیب والتمر والبسر والثمر۔ نہى رسول اللہ نہى عن النبیذ النبیذ الزبیب والتمر والبسر والثمر
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اور کھجور سے تیار کی ہوئی نبیذ کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی نبیذ سے منع کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اب اس حدیث پاک میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی چیز ہے کشمش، دوسری چیز ہے پکی کھجور، اور تیسری چیز ہے کچی کھجور، اور چوتھی چیز ہے گدری کھجور، جس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک ہی کھجور ہے، آدھی کچی ہوتی ہے آدھی پکی ہوتی ہے۔ تو اب 4 چیزیں ہو گئی، کشمش، اور دوسرے نمبر پر وہ کھجور ہے جو بالکل پکی ہے، تیسرے نمبر پر وہ کھجور ہے جو بالکل کچی ہے، چوتھے نمبر پر وہ کھجور کہ کچی پکی ہے، یعنی آدھی کھجور کچی آدھی پکی ایسی ہوتی ہے وہ۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں میں سے 2 چیزوں کو ملا کر نبیذ تیار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کو آپس میں مطلب کچی پکی کھجور اور اسی طریقے سے کچی کھجور ملانا، یا کشمش اور پکی کھجوریں ملانا، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخلوط چیزوں سے یعنی کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیذ بنانا یہ جائز ہے، اور اس سے تیار کی ہوئی نبیذ کا استعمال بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں نشہ پیدا نہ ہوا ہو۔ اور استدلال کیا یعنی دلیل پیش کی کہ جب الگ الگ چیز سے نبیذ تیار کرنا جائز ہے تو ملا کر بھی تیار کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابن زیاد نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس روزہ افطار کیا۔ افطاری کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں ایک مشروب یعنی پینے کی چیز پیش کی۔ دوسرے دن ملاقات ہونے پر ابن زیاد نے پوچھ لیا کہ آپ نے مجھے کیا چیز پلائی تھی؟ مجھے معلوم ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جاؤں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اجوا یعنی بہترین قسم کی کھجور اور کشمش کا نبیذ جو ہے نوش کرایا تھا یعنی پلایا تھا۔ پھر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ چھوارو یعنی کھجور اور کشمش کو پانی میں ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ یہ روایت سنن ابن ابی داؤد کے اندر ہے۔ اس سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ رحمہم اللہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ملی ہوئی چیزوں سے تیار کی ہوئی نبیذ یہ حرام ہے، یعنی کشمش اور کھجور کو ملا کر جو نبیذ بنائی جائے اس کا پینا درست نہیں ہے، چاہے اس میں نشہ پیدا ہو یا نشہ پیدا نہ ہو، ہر 2 صورت کے اندر اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں ائمہ یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متفق ہے اور اس مسئلے میں احناف کے نزدیک فتویٰ جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے ملا کر استعمال کرنے سے جو روکا گیا اسی کو باقی رکھا جائے گا، اسی قول کا اعتبار کیا جائے گا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 425۔ ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد وحماد بن ابی سلیمان عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشربوا مسکرا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نشہ پیدا کرنے والی چیزیں مت پیا کرو۔ یہ ایک جامع اور بہترین قاعدہ بتلا دیا گیا
کہ کئی مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی نشہ پیدا کرنے والی چیز کو نہ پیو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ بھی اس سے ملتے جلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 426۔ ابو حنیفہ عن ابی عون محمد الثقفی عن عبد اللہ بن شداد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب والسکر من کل شراب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شراب حرام کی گئی، چاہے مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت کے اندر شراب حرام ہے، اور شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا شراب حرام قرار دی گئی، وہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو، بحث اس سے نہیں ہے، اور فرمایا کہ ہر شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر خمر کو حرام کیا گیا، چاہے مقدار میں کم ہو یا زیادہ۔ خمر کے معنی عربی زبان میں شراب کے آتے ہیں۔ اب خمر کی تعریف اور اس کی مقدار کے حوالے سے، یعنی کوانٹٹی میں زیادہ ہو کم ہو، اس میں ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اب امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات کے پاس ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز خمر ہے، چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہو یا زیادہ ہو، وہ حرام ہے، اور اس کے پینے والے پر حد لازم ہے، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ان کے دلائل یہ ہیں، پہلی دلیل تو یہ کہ لفظ خمر جو ہے مخامرت سے بنا ہے، جو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے عقل کو چھپانا۔ اب جو بھی شراب عقل کو چھپائے گی وہ خمر کے زمرے میں آئے گی، یعنی لغوی اعتبار سے بحث کر رہے ہیں کہ خمر کے معنی آتے ہیں چھپانا، تو جو بھی شراب عقل کو چھپائے وہ خمر میں آئے گی، اس کا شمار خمر میں ہوگا، اور مقدار میں کم ہو یا زیادہ وہ حرام ہے، اور اس کے پینے والے پر حد جاری کی جائے گی۔ اور پھر مشہور حدیث پاک ان کی دلیل ہے کل مسکر خمر۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز خمر ہے، یعنی شراب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ خمر جو ہے یہ تخمر سے بنا ہے، جو باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس سے مراد قوت اور تشدد سے جو دوسری چیز میں نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے مراد طاقت ہے، سختی ہے۔ تو خمر کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی، یعنی جو نشہ پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے خمر یعنی شراب کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ عرب کی اصطلاح کے مطابق خمر سے مراد انگور کا کچا پانی جس میں نشہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت، اس کے علاوہ اور دوسری اشیاء، دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت یہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے، یعنی اس کا واضح طور پر ثبوت نہیں ہے بلکہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوار ہے، گیہوں ہے، جو ہے، اس سے اگر شراب تیار کی جائے تو اس شراب کے لیے لفظ خمر کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے نقیع، نبیذ وغیرہ وغیرہ۔ ان کا حکم انگور کی شراب جیسا نہیں ہے کہ انگور کی شراب مقدار میں کم ہو تب بھی حرام ہے، زیادہ ہو تو بھی حرام ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر نشہ پیدا کرے تو حرام ہے، اور اسی طرح اس پر حد بھی جاری ہوگی۔ اور انگور کی شراب کے اندر
نشہ پیدا کرے یا نہ کرے، کم پیے یا زیادہ پیے، اور اسی طریقے سے اس پر حد بھی جاری ہو جائے گی ہر صورت کے اندر۔ انگور کی شراب اور دوسری چیزوں سے تیار کی ہوئی شرابوں میں ایک فرق یہ ہے کہ انگور کی شراب کے حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور دوسری چیزوں کی بنی ہوئی شراب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ ان کا ثابت ہونا دلیل قطعی سے نہیں بلکہ دلیل ظنی سے ہے، یعنی واضح طور پر انگور کے علاوہ کشمش وغیرہ کا اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کا ثبوت قرآن کریم کے اندر واضح طور پر نہیں ملتا، بلکہ اسی انگور کی شراب پر قیاس کرتے ہوئے، اندازہ کرتے ہوئے اس کو بھی شمار کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پاک سے استدلال کیا جو باب کے اندر ذکر کی گئی، حرمت الخمر قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب، کہ خمر جو ہے کم مقدار میں ہو، کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو، حرام ہے۔ اب ہماری طرف سے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، ان کے دلائل کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ کل مسکر خمر، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس روایت پر یحییٰ ابن معین نے طعن کیا کہ 3 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہیں، ایک تو کہ لا نکاح الا بولی، اور دوسری من مس ذکرہ فلیتوضأ، اور تیسری روایت کل مسکر خمر۔ تو ایک جواب یہ دیا گیا۔ انہوں نے دوسری دلیل پیش کی دوسری دلیل ان حضرات کی یہ تھی کہ خمر کی حقیقت بتلا رہے تھے، تو خمر کی حقیقت کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ دوسری دلیل کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خمر کی حقیقت نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ اس کے حکم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ خمر جو ہے یہ حرام ہے۔ اور تیسری دلیل کا جواب دیا گیا کہ اس روایت کے اندر اضطراب اور انقطاع ہے، یعنی سند بیچ میں چھوٹ گئی ہے ایک راوی، اور اس طرح سے یہ جوابات دیے گئے۔ تو شراب کے تعلق سے جو خمر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی خمر بولا جاتا ہے انگور کی شراب پر یا اور دوسری چیزوں پر، تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو انگور سے بنی وہی خمر ہے اور اسی پر حد جاری ہوگی، دوسری چیزوں سے بنی ہوئی شراب کے اندر یہ حکم نہیں لگے گا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حرمت اکل ثمن الخمری، شراب کی قیمت کھانے کے حرام ہونے کا بیان، یعنی شراب بیچ کر جو قیمت حاصل ہو، کیا اس کو اس قیمت کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس سے کچھ خرید کر وہ چیز کھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 427۔ ابو حنیفہ محمد بن قیس الحمدانی عن ابی عامر الثقفی انہ کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عام راویۃ من خمر، وفی روایت ان رجلا من ثقیف یکنى ابا عامر کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عام راویۃ من خمر،
فأهدى في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية كما كان يهدي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنا في خمرك. قال: خذها فبيعها فاستعن بثمنها على حاجتك. فقال: يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم شربها وبيعها وأكل ثمنها. حضرت محمد بن قیس حمدانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو عامر ثقفی رضی اللہ عنہ ہر سال ایک مشک انگور کی شراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے تھے. یعنی ہر سال انگور کی شراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت محمد ابو عامر ثقفی حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. ایک روایت میں کچھ اس طرح کہ ابو عامر جن کی کنیت ہے تو بنو ثقیف سے ان کا تعلق ہے اور کنیت ابو عامر ہے، تو یہ شخص جو ہے ہر سال انگور کی شراب کی ایک مشک، یعنی جس میں پانی چھاگل وغیرہ جس کو کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے تھے. اور ایک روایت میں صرف شراب کا ذکر ہے. جب شراب حرام کر دی گئی تو اس سال بھی اس نے شراب کی ایک مشک ہدیے کے طور پر پیش کی. جس سال شراب حرام ہوئی اس سال بھی اس نے پیش کیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو عامر، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے، لہٰذا اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ شراب قبول فرمائیں اور اسے بیچ کر کے قیمت اپنے استعمال میں لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابو عامر، اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا اور اس کی قیمت استعمال کرنا بھی حرام کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ابو عامر ثقفی، انہوں نے اظہار عقیدت کی بنا پر شراب پیش کرنے کو سلیکٹ کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر شراب نوش نہیں کرتے تھے. اگر کسی کو نوش کرنے کے لیے دیتے تھے تو گناہ پر مدد کرنا لازم آتا ہے. جو درست نہیں ہو سکتا پھر اس کو کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس اہم سوال کا جواب یہ ہے کہ عرب کے یہاں شراب ایک قیمتی چیز تصور کی جاتی تھی. ابو عامر جو ہے اسے قیمتی اور مرغوب یعنی انٹرسٹنگ چیز تصور کر کے پیش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود پیتے تھے اور نہ کسی اور کو دیتے تھے، بلکہ اسے پھینک دیا کرتے تھے، ضائع کر دیتے تھے یا اپنے پاس رکھ لیتے. یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھ لیتے، جو کچھ دنوں کے اندر سرکے میں تبدیل ہو جاتا، سرکے میں کنورٹ ہو جاتا، یعنی اب اس کا نشہ چلے جاتا اور ایک جائز چیز کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا. اور سرکے کے استعمال کرنے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو اس مسئلے کی وضاحت اس روایت میں ہو گئی کہ شراب کا تیار کرنا، اسے ہدیے کے طور پر یا قیمتاً پیش کرنا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لانا، یہ سب کچھ حرام ہے. تو معزز حاضرین، اس طرح سے کتاب الاطعمہ والاشربہ کا بیان بحمد اللہ تعالی مکمل ہوا، اور اب آغاز ہو رہا ہے کتاب اللباس والزینہ کا. کتاب اللباس والزینت یعنی لباس اور زینت کے احکام اور مسائل اس میں ذکر کیے جائیں گے. پہننے کے اور زیب و زینت کے سامان کو کس طرح استعمال کیا جائے، کون سی چیز پہنی جائے، کون سی چیز نہ پہنی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز پہنی ہے، اس تعلق سے بھی چند روایتیں اس میں ذکر کی جائیں گی. پہلا باب ذکر کیا جا رہا ہے باب ما جاء فی قلنسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارکہ کا بیان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹوپی کیسی تھی؟ روایت کا نمبر ہے 428. ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ شامیۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی شام کی بنی ہوئی تھی، یعنی ملک شام کی بنی ہوئی ٹوپی تھی، وہاں کی تیار کی ہوئی ٹوپی تھی۔ وفی روایت عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ بیضاء شامیۃ۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی شام کی بنی ہوئی تھی اور سفید تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اور دستار دونوں کو اکٹھا استعمال فرمایا، یعنی عمامے کو بھی، اکیلی ٹوپی بھی استعمال فرمائی اور صرف عمامے کو بھی استعمال فرمایا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمامے کے نیچے ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور اس کپڑے کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سر مبارک میں جو تیل لگا ہے وہ عمامے کے کپڑے کو خراب نہ کرے۔ عاجزی اور انکساری جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ آپ جو ہے شام کی تیار کی ہوئی یا لاطینی یا یمنی ٹوپی بھی استعمال میں لاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ٹوپی زیادہ پسند فرمائی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الصدل، جسم پر کپڑا لٹکانے کا بیان۔ اب صدل کے معنی آتے ہیں کپڑا لٹکانے کے، یعنی رومال کو یا کسی کپڑے کو اس طرح کندھوں پر ڈال لینا کہ بیچ میں گرہ کے بغیر، یعنی کوئی گیٹھی وغیرہ دیے بغیر دونوں کنارے نیچے لٹک رہے ہو، اس کو بندھے بغیر دونوں کنارے نیچے لٹک رہے ہو، اور لٹکنے والے دونوں کنارے آگے کی طرف ہو، یا ایک کنارہ آگے اور ایک پیچھے کی طرف ہو، یا دونوں پیچھے کی طرف ہو، تو یہ سب مکروہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو لٹکا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس صورت کو دیکھ کر ناراض ہوئے، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہودی لوگ ہیں جو اپنے گرجوں سے نکل کر یہاں آ پہنچے، یعنی اپنے عبادت خانوں سے نکل کر یہاں آ پہنچے۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل کو ناپسند کیا، اور آپ نے اس کو ناپسند کیا تو ظاہر سی بات ہے یہ مکروہ قرار پایا، اس سے احتراز بچنا بے حد ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 429۔ ابو حنیفہ عن علی بن الاقمری عن ابی جحیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل سادل ثوبه اعطفه علی، وفی روایت عن علی بن الاقمری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقطعا۔ حضرت ابن جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس نے کپڑا لٹکا رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کندھے پر رکھ دیا۔ کپڑا لٹک رہا تھا، آپ نے وہ لٹکے ہوئے کپڑے کو کاندھے پر ڈال دیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن لبس الحریر والدیباج، ریشم اور دیباج کے استعمال سے منع کرنے کا بیان۔ پہلے روایت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 430۔ ابو حنیفہ عن الحکم عن ابن ابی لیلہ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر والدیباج قال انما يفعل ذلك من لا خلاق له۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم اور دیباج پہننے سے منع کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام وہ شخص کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، ریشم اور دیباج بھی جو ہے یہ کپڑے کا نام ہے، ریشمی کپڑے کا۔ یہ پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اور اس سلسلے میں کئی روایات آئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک
مبارک ہاتھ میں ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا تھا، تو ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں ریشم پہنتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یاد رہے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال بالکل حرام ہے، لیکن ریشم کا استعمال اس شرط کی بنا پر حرام ہے کہ وہ خالص ہو یعنی اوریجنل ہو، اور اگر کپڑے میں چند تار ریشم کے ہو اور باقی سب جو ہے سوت کے ہو، کاٹن وغیرہ کے ہو، تو اس کپڑے کا پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ یعنی پھول وغیرہ اگر بنے ہوئے ہیں تو بھی اس کا استعمال حرام نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی التماثیل۔ تمثال کی جمع ہے تماثیل، اور اس کے معنی آتے ہیں تصویروں کے۔ تو تصویر کے احکام اس باب میں ذکر کیے جا رہے ہیں، تو یاد رہے کہ بلا عذر، اور عذر بھی شرعی، بغیر عذر شرعی کے تصویر سازی، تصاویر کو گھر میں لگانا، تصاویر والا پردہ استعمال کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح گھر کی نگرانی اور کھیت کی حفاظت اور اپنی عزت کی خاطر گھر کی نگرانی کے لیے اور کھیت کی حفاظت کے لیے اگر کتا رکھے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور ارادے سے اگر کتے کو رکھ رہا ہے تو اب یہ کتا رکھنا بھی حرام ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 431۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن حمزة عن علی کرم اللہ وجہہ انه كان علق في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا فيه تماثيل فأبطأ جبرائيل عليه ثم أتاه فقال له ما أبطأك عني؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل فابسط الستر ولا تعلقه واقطع رؤوس التماثيل وأخرج هذا الجرو۔ حضرت عاصم بن حمزہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کپڑا لٹکا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر پر کپڑے کا ایک پردہ لٹکایا اور اس کپڑے پر تصویریں تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام تاخیر سے حضور کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم فرشتے اس گھر میں نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں، اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو اتار کر بچھا لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کپڑے کو اتار کر اس کو بچھا لیجئے اور اسے لٹکا ہوا رہنے نہ دیں، تصویروں کے سر کاٹ دیجئے اور کتے کے بچے کو بھی باہر نکال دیجئے۔ تو سر کاٹنے سے اس کا حکم بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے حقدار تصویر بنانے والے لوگ ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم ان میں جان ڈالو، تو وہ جان نہ ڈال سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اور کتے وغیرہ ہو بغیر ضرورت کے تو اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جاندار کی تصویر بنانا اور اسے کہیں بھی لٹکانا یہ حرام ہے۔ بلا وجہ گھر میں کتا رکھنا یہ بھی حرام ہے، اور تصویر سازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الخضاب بالحناء والکتم، یعنی بالوں کو مہندی اور وسمہ کا خضاب لگانے کا بیان۔ تو یہ بھی ایک قسم کی خوشبو ہے۔
مہندی کی طرح وسمہ بھی جو ہے بالوں کو اس سے بھی رنگا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، کسم نامی ایک گھاس ہے، اس کے ذریعے سے بھی خضاب وغیرہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 432۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخضبوا شعرکم بالحناء وخالفوا اہل الکتاب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بالوں کو مہندی سے رنگ کر اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے اپنے بالوں کو نہیں رنگتے ہیں، تم اپنے بالوں کو رنگ کر، تم اپنے بالوں میں خضاب لگا کر تم ان کی مخالفت کرو۔ اب اس سلسلے میں بھی چند اہم باتیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ کہ کالا خضاب یہ حرام ہے، اور مہندی سے یعنی لال رنگ کی جو ہوتی ہے اس سے خضاب حلال ہونے کے حوالے سے کچھ روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم جو ہے خضاب کر کے ان کی مخالفت کرو، تم خضاب کر کے ان کی مخالفت کرو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو قحافہ پیش کیے گئے، اور ان کی داڑھی جو ہے ایک تغامہ نامی گھاس کے جیسی سفید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو کسی چیز سے خضاب لگا کر بدل ڈالو، اور لیکن کالا خضاب مت لگانا۔ اور کالے خضاب لگانے سے منع کیا گیا، البتہ اجازت دی گئی ان حضرات کے لیے جو جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اور کوئی اور بھی صورتحال پیدا ہو جائے، جنگ کے اندر جیسے استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر بچی وغیرہ ہے اور رشتے کے اندر سفید بال جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو کالے خضاب سے اس کے سفیدی کو چھپایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کا جو ہے ہاتھ اور پیر میں مہندی لگانا جائز ہے کہ یہ زینت کی چیز ہے، اور لڑکوں کو جو ہے ہاتھ پیر میں مہندی لگانا ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی باتیں جو تغرے وغیرہ جو تصویر والے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے گھروں میں لٹکانے سے احتیاط کیا جائے۔ اب خضاب لگانے کے حوالے سے بھی ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفید بالوں کو سیاہ یعنی کالا خضاب لگانا خلاف اولا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ نہ لگایا جائے، جبکہ بالوں کو رنگ لینا یہ مستحب ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کالا خضاب مکروہ ہے، سفید بالوں کو کوئی سا بھی خضاب ہو یہ لگا لینا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کالا خضاب مکروہ تحریمی ہے اور سفید بالوں کو خضاب لگانا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کالا خضاب حرام ہے اور مہندی وغیرہ سے خضاب کرنا جائز ہے، مستحب عمل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 433۔ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عبد اللہ الکندی عن ابی الاسود عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما غیرتم بالشیب الحناء والکتم وفی روایت احسن ما
غيرتم به الشعر الحناء والكتم وفي رواية من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ چیز جس سے تم اپنے بالوں کو بہتر طریقے سے تبدیل کر سکتے ہو وہ مہندی اور وسمہ ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی گھاس وغیرہ ہوگی یا مہندی کی طرح کوئی خضاب ہے۔ ایک روایت میں کہ وہ چیز جس سے تم بہتر طریقے سے بالوں کو تبدیل یعنی چینج کر سکتے ہو وہ مہندی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اپنے بڑھاپے کے بالوں کو مہندی سے تبدیل کر سکتے ہو۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 434۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن رجل ان ابا قحافۃ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولحيته قد انتشرت قال فقال لو اخذتم واشار بيده الى نواحي لحيته۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، وہ حضرت ابو قحافہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ان کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی حاضر ہوئے تو حال یہ تھا کہ ان کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ تم ان کو درست کر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے دونوں جانب کی طرف اشارہ کیا، یعنی کاش کہ تم اس کو سیٹ کر لیتے، ادھر ادھر بکھری ہوئی جو نظر آ رہی ہے اس کو ترتیب وار کر لیتے۔ اب اخذتم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ غسل کر کے یا بالوں کو دھو کر ان کو تیل لگا کر بہترین طریقے سے درست کر لو۔ دوسری بات یہ کہ اگر بال جو ہے چار انگلی سے زیادہ طویل ہو، یعنی ایک مشط جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی تراشا بھی جا سکتا ہے، ورنہ نہیں تراش سکتے۔ داڑھی کا کم سے کم سائز 4 انگشت یعنی 4 انگل کے برابر ہونا چاہیے، انہیں تراش کر اس سے کم کرنا یہ حرام ہے۔ ایسی حرکت کرنے والا شخص فاسق معلن اور ناقابل امامت ہے۔ اس کی اقتداء میں ادا کی گئی نماز کو اکثر حضرات واجب الاعادہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی من الشعر بالشعر، بالوں سے ملانے کی ممانعت کا بیان، یعنی بالوں کو بالوں سے جوڑنے سے منع کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 435۔ ابو حنیفۃ عن ام ثور عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال لا بأس ان تصل المرأة شعرها بالصوف انما هي بالشعر وفي روایت لا بأس بالوصل اذا لم يكن شعر بالراس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگر عورت اپنے بالوں کو اون سے ملائے، یعنی اون جو بکری کے پشت پر ہوتا ہے، مینڈے وغیرہ کی پشت پر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بالوں کو بالوں سے ملانے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں کہ جس عورت کے بال نہ ہو تو وہ عورت بال ملائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت میں چند اہم مسائل بیان کیے گئے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح کہ ایک عورت دوسری عورت سے بال لے کر اپنے بالوں سے ملا لے تاکہ اس کے بال لمبے محسوس ہو، تو اس سے روکا گیا۔ ایک حدیث میں ایسی عورت پر لعنت بھیجی گئی، اس کے الفاظ ہے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بالوں کو بالوں سے جوڑنے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسی عورت پر۔ اور اسی طریقے سے جس عورت کے سر کے بال جھڑتے ہوں وہ اپنے سر پر دوسری خاتون کے دوسری عورت کے بال ملا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی عورت جو ہے کم سے کم زینت کے لیے اتنا حق ضرور رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مرد جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مرد یا عورت کے بال ملا کر لمبے کرتا ہے
وہ جو ہے لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ ایک تو اس نے اپنے بالوں سے دوسرے کے بال ملا لیے، اور دوسرا یہ کہ اس نے عورتوں کے ساتھ مشابہت بنا لی، عورتوں کے جیسے لمبے بال رکھا، تو یہ بھی منع ہے۔ اس طرح سے کتاب اللباس والزینتی اس کا بیان بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور اب آغاز ہو رہا ہے کتاب الطبی وفضل المرض والرقاء والدعوات، یعنی طب کے احکام، علالت یعنی بیماری، اور دم کرنے اور دعاؤں کی فضائل کے بیان میں ہیں۔ جیسے کوئی بھی بیمار پڑتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بیماری کے فضائل کیا ہیں، پھر بیماری کا علاج وغیرہ بھی کچھ مختصر سا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، باب کا عنوان ہے باب اذا مرض الرجل یکتب له اجرہ، یعنی یہ کہ مریض کو اس کے عمل خیر کا ثواب دیے جانے کا بیان۔ یعنی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی اس کا عمل چھوٹ جاتا ہے، مثلاً ایک آدمی وضو کر کے سوتا تھا، آج بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری کی وجہ سے اس کو اجر سے محروم نہیں کرتا، بلکہ بیمار ہونے کے بعد اس کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 436۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يكتب للانسان الدرجة العليا في الجنة ولا يكون له من العمل ما يبلغها فلا يزال يبتليه الله حتى يبلغها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس درجے کے موافق نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ایک مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا ثواب حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بیماری کو ڈالتا ہے، بیماری کے اندر یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے ذریعے سے اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں پہلے ہی اتنا اعلیٰ اور اونچا منصب اور مرتبہ عطا کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال اور اس کے مرتبے میں اور جو درجہ ہے اس میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے پھر اس پر بیماری ڈالتا ہے۔ جب یہ صبر کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال میں اب اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں پر اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے من یرید اللہ بخیر یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، اور پھر وہ تکلیف پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اجر و ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو تکلیف کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تکلیف پر صبر کر لینا یہ درجات کی بلندی کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 437۔ ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد وهو على طائفة من الخير قال الله تبارك وتعالى لملائكته اكتبوا لعبدي اجر ما كان يعمل وهو صحيح، زاد في رواية مع اجر البلاء، وفي رواية اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح، وفي رواية اذا مرض العبد وهو على عمل فإن الله تبارك وتعالى يقول لحفظته اكتبوا لعبدي اجر ما كان يعمل وهو صحيح۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جو صحت کی حالت میں یعنی تندرستی کی حالت میں نیک کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے حق میں وہ نیکیاں لکھو وہ جو
جو تندرستی کی حالت میں وہ کام کیا کرتا تھا وہی نہیں کیا، اس کو بیماری کی حالت میں بھی لکھو، حالانکہ یہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بیماری کا اجر لکھو، ایک روایت میں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کے وہ نیک اعمال لکھو جو وہ صحت کی حالت میں انجام دیتا تھا۔ یہاں بالکل واضح دلیل موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مراتب کے اعتبار سے بھی، درجات کے اعتبار سے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کسے کیا جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کو، پھر اس کے بعد حسب مرتبہ آزمائش ہوتی ہے، اور پھر حسب فضیلت کے اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتبے کے اعتبار سے آزماتا ہے، دین کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ جتنا دین کے اندر جو مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کے دین میں کمزوری ہوگی تو اسے ہلکی آزمائش میں آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کا یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کا زمین میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی لوگ جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن آزمائش میں صبر کرنے کی وجہ سے اس کے ذمے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگلا باب ہے باب الدواء لکل داء، ہر بیماری کی دوا کا بیان، یعنی ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا رکھی ہے، اس بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 438۔ ابو حنیفہ و مقاتل بن سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل داء جعل اللہ تعالی دواء فاذا اصاب الداء دواؤہ بریء باذن اللہ تعالی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ جب بیمار کو مناسب حال دوا میسر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان صحت پا جاتا ہے۔ آج کے دور میں علاج کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف فکر ہے، سوچ ہے الگ الگ۔ کچھ لوگ جو ہے طبعی طور پر بیماری کی حالت میں علاج کروانا مناسب نہیں سمجھتے، یعنی فطری طور پر۔ کچھ لوگ غریبی کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، کچھ لوگ دولت سے محبت کی وجہ سے اور کنجوسی کی وجہ سے علاج نہیں کراتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علاج کرانے کو تقوی کے خلاف بھی مانتے ہیں، توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی تو اس کی دوا بھی پیدا کر دی۔ جب بیمار آدمی دوائی استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے۔ علاج کرنا یا کروانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یقیناً اللہ کی جانب سے شفا ملتی ہے، علاج کروانے کے سبب یا علاج کے بغیر عطا فرما دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن علاج کرانا یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، تقوی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اور علاج اور معالجے پر خرچ ہونے والی رقم یہ بھی نیکی کے اندر شامل ہوتی ہے، فضول خرچی کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 439۔ حدثنا حماد عن ابیہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء الا السام والحرم فعلیکم بالبان البقر فانها تخلطه من كل شجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ اس میں نباتاتی اجزاء کا اثر موجود ہوتا ہے۔ نباتاتی مطلب زمین سے اگنے والی چیز جو ہوتی ہے، پیدا ہونے والی چیز، اس کے اجزاء پارٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کا اثر اس میں پایا جاتا ہے۔ گائے جو ہے چارہ زمین سے کھاتی ہے اور اس سے جو ہے دودھ تیار ہوتا ہے، تو وہ نباتات جڑی بوٹیوں کا اثر گائے کے دودھ میں آتا ہے۔ تم جب وہ دودھ پیو گے تو طاقتور بنو گے۔ تو اس طرح سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم باتیں اپنی امت کو تعلیم کے طور پر بتلا رہے ہیں، تو ہر بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی پیدا کر دیا۔ ڈاکٹروں کا کسی مریض کو لا علاج قرار دینا یہ ان کی جہالت قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ ان کی عقل کی کمی کہا جا سکتا ہے۔ انہیں مریض کو لا علاج قرار دینے کے بجائے، یعنی ایسا کہنے کے بجائے کہ بھئی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے اب باہر ہو چکا ہے، ہمارے علاج کی جو حدیں ہوتی ہے اس سے باہر نکل چکا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس مرض کی، اس بیماری کی تشخیص یعنی اس کو پرکھ نہیں پا رہے ہیں، لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی طرف سے لا علاج قرار دینے کے بعد اگر کوئی آدمی صحت پا جائے اور کئی سال تک زندہ رہ جائے تو ایسی کئی فہرست ہمارے پاس موجود رہتی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ تو بچیں گے نہیں، 4 گھنٹے کے مہمان ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ 4 سال زندہ رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بیماری جہاں پیدا کی تو اس کے لیے وہاں اس کے لیے دوا بھی پیدا کیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ لا علاج بیماری ہے یہ درست نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس بیماری کی تہ تک، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا پھر اس کا علاج ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کو اس طرح سے کہنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور علاج کروانا یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جانوروں کے گوشت میں قوت یعنی طاقت رکھی، صحت رکھی ہے، اسی طریقے سے ان کے دودھ میں بھی شفا رکھی ہے، خاص طور سے گائے کے دودھ میں۔ ایسے نباتاتی یعنی زمین سے جو اگنے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ پورے کے پورے اثرات اس کے دودھ کے ذریعے سے آدمی کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 440۔ ابو حنیفہ عن قیس عن طارق عن ابن شہاب عن طارق عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينزل اللہ داء الا وانزل معه الدواء الا الحرام فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من الشجر وفي رواية إن الله تعالى لم يجعل في الأرض داء إلا جعل له دواء إلا الهرم والسام فعليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر وفي رواية ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء إلا السام والهرم فعليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر وفي رواية إن الله تعالى لم يضع من الأرض داء إلا وضع له شفاء أو دواء فعليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجرة وفيها شفاء من كل داء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی، جو بھی بیماری اتاری، اس کی دوا بھی اس کے ساتھ ہی اتار دی۔ بیماری کو اتارا تو ساتھ میں دوا کو بھی اتار دیا، اس کا علاج بھی نازل کر دیا، سوائے بڑھاپے کے۔ یعنی اب بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جوانی کی طرف تو نہیں آ سکتے۔ ہاں اب بڑھاپا آ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ گائے کے دودھ کا استعمال کرو، گائے کے دودھ کا استعمال کرو، کیونکہ گائے جو ہے درخت کو، گھاس وغیرہ کو کھاتی ہے، تو اس سے جو اس کی قوتیں، طاقتیں ہیں وہ اس کے دودھ میں منتقل ہوتی ہے۔ تم جب دودھ پیو گے تو وہ طاقتیں تمہارے جسم میں آئے گی۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری سوائے موت اور بڑھاپے کے، اور تم گائے کے دودھ کا استعمال کیا کرو کیونکہ گائے جو ہے جڑی بوٹیاں کھاتی ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری اس کی دوا بھی اتاری سوائے موت اور بڑھاپے کے، تم گائے کا دودھ باقاعدہ استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزوں کے اجزاء یعنی اثرات موجود ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے ساتھ اس کی دوا اور شفا پیدا نہ کی ہو، لہذا تم گائے کے دودھ کو پابندی سے استعمال کرو
کیونکہ وہ درختوں کے اجزاء، درختوں کے جو پارٹس ہوتے ہیں، درختوں کے جو ذرات ہوتے ہیں، اس پر گائے کا دودھ شامل ہوتا ہے، یعنی گائے کے دودھ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تم گائے کے دودھ کا استعمال کیا کرو کیونکہ وہ درختوں کو کھاتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اونٹنی اور بھینس وغیرہ کے مقابل میں جو ہے گائے کا دودھ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں بار بار اس کا دودھ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی۔ ایک روایت میں گائے کے دودھ کے امتیاز کو، یعنی اس کے الگ ہونے کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گائے کے دودھ کا استعمال کرو کیونکہ یہ دوائی ہے، یہ دوا ہے، اس کے گھی میں شفا ہے، اس کے گوشت سے بچا کرو۔ ایک روایت میں ایسا بھی آیا ہے کیونکہ اس میں بیماری ہے، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گائے جو ہے دودھ دینے والی ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اب بچے کو اس سے جو ہے الگ کر دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر حاملہ ہے اس کو بھی کاٹ کر اگر اس کو انسان کھاتا ہے تو اس کے گوشت میں اس کے نقصان کے اثرات پائے جاتے ہیں، تو اس لیے اور بھی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر مقدار میں زیادہ استعمال کی جائے تو نقصان دہ ہوتی ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گائے کے دودھ کی تاکید فرمائی اور اس کے ذریعے سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو یہ علاج بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے بتلایا ہے، تو واقعی اس میں کئی چیزوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگلا باب ہے باب الشفاء فی اربعۃ اشیاء۔ شفا جو ہے 4 چیزوں میں اللہ نے رکھ دیا، اس کا بیان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی کتنا پیارا قائم کیے کہ شفا جو ہے 4 چیزوں میں، اس کا یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 441۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الشفاء فی الحبۃ السوداء والحجامۃ والعسل وماء السماء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں شفا رکھی، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں شفا رکھی۔ یہ ترجمے کے اندر واضح کیا گیا، ورنہ روایت کے اندر تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی کلونجی میں شفا رکھی، دوسرے حجامہ کروانے میں یعنی پچنا لگانا، جسم سے خراب خون نکال لینا، اس میں بھی شفا رکھا۔ تیسرے نمبر پر شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھا، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ یہ جو ہے شہد جو ان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلکہ ان کے پیٹ سے نکلتا ہے کہا گیا قرآن میں، اور یہ بہترین مشروب ہے، پی جانے والی چیز ہے۔ تو پہلے نمبر پر کلونجی، دوسرے نمبر پر حجامہ یعنی پچنا لگانا، اور تیسرے نمبر پر شہد، اور چوتھے نمبر پر ہے آسمان کا پانی، یعنی جب بارش کا جو پانی آتا ہے وہ پانی کو بھی اگر آدمی پیتا ہے تو کئی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کلونجی کے بارے میں تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جسم سے خراب خون نکالتے ہیں، جس کو ہم عام طور پر حجامہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ علاج کروائے ہیں، تو اس سے حجامہ کے ذریعے سے علاج کرانا یہ سنت ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر شہد، اس کا تو ذکر کر دیا، قرآن سے ثابت ہے۔ بارش کے پانی میں بھی اللہ نے شفا رکھی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ ایک مقام پر ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، برکت والا پانی اتارا۔ تو اب جو پانی بابرکت ہوگا، برکت والا ہوگا، اس میں شفا یقینی طور پر ہوگی۔ جی، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، تو اب پانی برکت والا ہے تو یقیناً شفا بھی یقینی ہے اس میں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الشفاء فی القمأۃ۔
کمبھی میں شفا ہونے کا بیان، جس کو عام طور پر وہ بھی کہتے ہیں کوے کی چھتری، عرب کے اندر بہت بڑی بڑی پائی جاتی ہے، بارش میں کوڑا کرکٹ کے اندر بھی اگ جاتی ہے، چھتری کی ٹائپ میں رہتی ہے، وہ چھتری کے ویسی دکھتی ہے، تو اس میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی آنکھوں کے لیے شفا کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 442۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن عمرو الجرشی عن سعید بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من المن القمأۃ وماؤها شفاء للعین۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمبھی یہ من کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا تھا، اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا جو پانی ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے، اس کا جو پانی جو ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اب کمبھی دو قسم کی ہوتی ہے، گرما کے موسم میں خود بخود زمین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بعض علاقوں میں بارش کے علاقوں میں بارش کے موسم میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو چھتری کے ٹائپ میں ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو مولی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا دوسری قسم کی کمبھی مراد ہے، مولی کے ٹائپ میں جو رہتی ہے وہ مراد ہے، اور اس کا سالن تیار کیا جاتا ہے جو لذیذ ہوتا ہے، اور اس کا پانی آنکھ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ اب آسمان کا جو کھانا ہے من و سلویٰ، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بنی اسرائیل پر جو من و سلویٰ اترتا تھا، تو یہ من کا ایک حصہ اس کو قرار دیا گیا، کس کو؟ کمبھی کو، یہ جو چھتری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم پر آسمان سے من و سلویٰ اتارا، تو اب کمبھی بھی جو ہے آسمان کی طرف سے، آسمانی کھانوں میں سے ہے، مطلب آسمان کی جو کھانے اترتے تھے اسی میں کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے، اسی لیے اس کا حصہ اس کو قرار دیا گیا، اور اس میں شفا کا ذریعہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی التعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 443۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح اعوذ بکلمات اللہ التامات 3 مرات لم يضرہ عقرب حتی یمسی، ومن قال حین یمسی لم يضرہ عقرب حتی یصبح، وفی روایت قال من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات حین یصبح قبل طلوع الشمس 3 مرات لم يضرہ عقرب یومئذ، واذا قالها حین یمسی لم يضرہ عقرب لیلتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی فضیلت کا بیان دیکھیں آپ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تو دن بھر شام تک اسے بچھو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بچھو نے بھی اگر کاٹ لیا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو آدمی شام کے وقت یہی کلمات پڑھتا ہے تو رات بھر صبح ہونے تک بچھو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر پڑھے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، شام میں پڑھے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو جانور نقصان پہنچانے والے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، مگرمچھ ہے، یہ نقصان پہنچانے والے جانوروں سے اگر آدمی حفاظت چاہتا ہے تو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ تو اب جب بچھو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو دوسرے درندے بھی جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعاؤں کے پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں اس میں من شر ما خلق کا اضافہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اس طریقے سے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں ایک بچھو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لیا۔ نماز سے فارغ ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا اور غیر نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا۔
اور غیر نبی کو بھی نہیں چھوڑتا اور نبی پاک کو بھی نہیں چھوڑ رہا، سب کو ڈستا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک اٹھا کر اس کو مارا، پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگائے اور انہیں ملا کر زخم پر بہایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کی صورت، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کی سورہ اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس کی سورہ تلاوت کر کے اس پر دم کر دیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نسخہ اپنایا گیا کہ نمک اور پانی ملا کر اس پر ڈال دیا گیا، اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے کہ اس پر سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیا گیا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں جیسا موقع ہو آدمی یہ علاج کر سکتا ہے۔ اگر نمک پانی نہیں ہے تو کم سے کم یہ سورہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ شفا عطا کر دے۔ ہاں دونوں کو بھی لے کے چلنا ہے، میڈیسن اور دعا دونوں کو بھی لے کے چلنا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو آپ نے اس وقت بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اپنی انگلی پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی نسخہ آدمی کو استعمال کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف دعا پڑھ لیے وہی کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پٹی باندھی ہے، تو پٹی باندھنا بھی جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے، دعاؤں کے بالکل اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ دعا بھی پڑھی جائے، اپنے طور سے علاج بھی کیا جائے، یہ سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ توکل کا مطلب یعنی کہ اللہ کی ذات پر بالکل بھروسہ کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ اللہ کی جانب سے ہم کو رزق مل رہا ہے، اب کمانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس کے لیے مطلب کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، کم سے کم بھئی آدمی یہ سوچے نہیں پانی پینے کی کیا ضرورت، آسمان سے بارش آئے گی اور میری پیاس بجھ جائے گی، یہ توکل کے خلاف ہے۔ کم سے کم جو ہے آدمی کو کیا ہے، عام طور پر ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ بھروسے پر اپنے اونٹ کو چھوڑ دے رہا ہے، اللہ کے بھروسے اپنے اونٹ کو چھوڑ دے رہا ہے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف عقیدہ ہے۔ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، یہ ہے توکل۔ تو اسی طریقے سے پہلے تم جو ہے دوا وغیرہ لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو دوا بھی نہیں لینا، دوا لینا بھی اللہ کے بھروسے کے ساتھ کہ اللہ اس میں میرے لیے شفا رکھ دے، اس طریقے سے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الدعاء للمریض، بیمار کے لیے دعا کرنے کا بیان، یعنی بیمار کی عیادت کے لیے آپ جب جائیں تو کیا دعا دے سکتے ہیں، اور بیمار کے لیے کون سی دعا ہے کہ جس سے اس کو شفا مل جائے، وہ حدیث پاک کی روشنی میں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 444۔ ابو حنیفہ عن مسلم عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بمريض يدعو له يقول اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك لا يغادر سقما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اذہب الباس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار تو اس مرض کو دور کر دے، اس کے مرض کو دور کر دے اور تو اسے شفا عطا کر دے، کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے، شفا صرف تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو ایسی شفا عطا کر دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا بھی سنت ہے، اور جائیں تو اس کو دعا دینا بھی سنت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آگے آ رہی ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 445۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس للمؤمن ان یذل نفسہ قیل وکیف یذل نفسہ قال یتعرض من البلاء ما لا یطیق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں ڈال لے جس کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، ایسی تکلیف میں ڈال لینا جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، اور یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ طاقت سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کو وہی کرنا چاہیے جس کی اس کے اندر طاقت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کار خیر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔